بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے ساتھ انجیر کھانے سے زندگی بھر فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو گیا ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دبائیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے یا موٹاپا آ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیا کریں۔ کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکھرے گی۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، یہ سر درد کی شکایت میں بھی مفید ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھایا کرو، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند زیادہ آتی ہو تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لو۔ لہسن کے جوے پر شہد لگا کر کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ نئے چاولوں میں اگر ہلدی اور نمک ملا کر رکھ دیا جائے تو چاولوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتھری نکل جاتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھنا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہوتی ہے۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور جلد اور سر کی خشکی کو ختم کرتی ہے۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ دار چینی خون کو صاف کرتی ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپا نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں،
جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ پڑھائی کے دوران چنگم چبانے سے یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی غائب ہو جاتی ہے۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال کھایا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر ارکے گلاب شامل کر کے نہا لو۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرنا۔ جو انسان کمزور ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلاؤ، 10 دن میں طاقت آ جائے گی۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جائے گا۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر سر پر اس کا پیسٹ لگایا جائے تو اس سے بال گھنے، لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ جو دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو فوراً 1 انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے بدن میں جمنے نہیں دیتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرٹ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیے جائیں تو مہندی کے نشان مٹ جائیں گے۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پیتے رہنے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ ہچکی اگر مسلسل آنے لگے، بند نہ ہو رہی ہو تو 1 لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس ملا دینے سے کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانا پیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ 100 ملی روٹی ملا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔
جو لوگ کم عمری اور اپنی جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کے جلدی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں ان کو بھانج پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ انار نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ انار اسہال اور پیچس میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔